بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہفتے کے دن عموماً زیادہ خبریں نہیں ہوتی کیونکہ عدالتوں کے اندر بھی زیادہ کیسز کی سماعت نہیں ہوتی اور سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کم ہوتی ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے وہ بڑا خبروں سے بھرپور رہا ہے۔ خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ نے کس طرح قاضی صاحب کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے خط لکھا ہے، اس خط کے اندر کیا کہا گیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسری طرف جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کے اندر آرڈر آف دا ڈے جو ججز لکھتے ہیں اور جو لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہے، یہ فلاں نے کہا ہے، اور اس کے بعد جا کے فیصلے کے اندر ساری تفصیل آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس آرڈر آف دا ڈے کے اندر 4 صفحات پر مشتمل جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے، اور یہ صرف اضافی نوٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جو اس وقت کی تاریخ ہے وہ انہوں نے لکھی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ اضافی نوٹ ہے۔ یہ کیا اس کے اندر کہا گیا ہے یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے 2 انتہائی عام خبریں ہیں۔ ایک تو آج آپ نے دیکھا کہ حامد خان جو ہے ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ قاضی صاحب سے دوستی نبھا رہے ہیں، ان کا دھیما لہجہ ہے۔ وکلاء کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس لیول پر انہوں نے نہیں جانا ہوتا۔ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کرسی بھی لے لی، سیٹ لے لی، اور اس کے بعد آپ قاضی صاحب سے دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ اور قاضی صاحب نے بھی پچھلی ایک سماعت کے اندر ان کا ذکر کیا کہ یہ حامد میر ملے بھی ہیں، یعنی حامد خان، تو انہوں نے یہ اس طرح کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور اس وقت فواد چودھری اور حامد خان یہ پرانے آپس کے اندر بڑے مخالف بھی ہیں۔ اب یہاں پہ حامد خان نے جو آج بات کی ہے انہوں نے بھی بڑی تنقید کی ہے قاضی فائد عیسیٰ پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے جھانسے میں آ کر سارے اصول لگتا ہے قاضی فائد عیسیٰ توڑنے پر اتر آئے ہیں۔ چند ماہ بعد وہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں گے، اس کے بعد ان کی بطور چیف جسٹس کارکردگی تاریخ کے اندر یاد رکھی جائے گی۔ اب یہ تو حامد خان صاحب ہم سمجھ رہے ہیں کہ چند ماہ ہیں یا 120 دن یا 25 دن ان کے رہ گئے ہیں، قاضی صاحب کو تو پتہ ہوگا کہ ان کی ایکسٹینشن کے بعد 3 سال مزید شاید مدت بڑھ جائے۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیے کہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، اور یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے، یہی وجہ ہے جب آپ کوئی نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اپنے صوبوں کے اندر جہاں پر ان کی حکومت بنا دی جائے یا جو ہے وہ بن جائے تو وہاں پھر وہ اپنے لوگ بھرتی کرتے ہیں، جیالوں کو، کارکنان کو، وہ کر کے تو کل کو وہ لوگ ریاست کے وفادار نہیں ہوتے، وہ ان کے ذاتی وفادار بنتے ہیں۔ اور یہی اصل میں پورے پاکستان کا جو سسٹم اس وقت اپاج اور نکمہ ہے اس کی جڑوں کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں، خاص طور پر یہ 2 خاندان جب اقتدار کے اندر آتے ہیں تو یہ پورے پاکستان کو ایسے چلاتے ہیں جیسے انہوں نے یہ ملک ٹھیکے پر خرید لیا ہے۔ یعنی بعض اوقات تو وہ سمجھتے ہیں کہ پکا خرید لیا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم نے اس پوری 25 کروڑ جو عوام ہے اس کے پیسے کسی کو پے کر دیے ہیں۔ اب یہاں آج سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ گریڈ 1 سے 15 تک 54,000 سے زائد بھرتیاں کالعدم قرار دی ہیں آج سندھ ہائی کورٹ نے، اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے اگست 2023 کے اشتہارات کے مطابق کی گئی بھرتیاں کالعدم قرار دی گئی ہیں، اور مستقبل میں واک ان انٹرویو کی بنیاد پر بھرتیاں نہیں کی جائیں گی۔ حکومت قوانین کے مطابق بھرتیاں یقینی بنائے، یعنی اپنے ہر حلقے سے جو MP ہے، MNA ہے، وہ پکڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بے روزگار ہوئے ہیں لوگ، یہ نہیں ہے کہ ان کو نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ معاملہ یہ ہے کہ جس کے پاس رشوت نہیں ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہے، اور وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ جو میرٹ والا آدمی ہے، جس کے پاس امانت ہے، دیانت ہے، اس کو والدین نے حق حلال کی روزی سے پڑھایا ہے، لیکن وہ سفارش اور رشوت سے دور ہے، تو وہ میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ بہت ہی احسن قدم اٹھایا ہے۔ 54,000 جو بھرتیاں ہیں ان کو کالعدم قرار دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، تاکہ مقابلے کا امتحان جو رول ہیں اس کے مطابق وہ امتحان دے کر آئیں، اور یہ جو بھرتی ہونے والے ہیں پھر ان کو پتہ ہو کہ ریاست کا وفادار بننا ہے، آل زردار یا آل شریف کا وفادار نہیں بننا۔ اچھا، دوسری جو بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا مبینہ طور پر ایک خط ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا ہے، اور یہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے۔ ان کے مطابق یہ خط لکھا گیا، آپ نے دیکھا کہ کل فیصل واڈا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے، وہاں دوستانہ میچ ہوا قاضی صاحب کا، وہاں پہ باقاعدہ جسٹس اطہر من اللہ کو رگڑا لگایا گیا،
یعنی رگڑا اس سینس کے اندر کہ اس جب ساری معافی تلافی ہو گئی اور دوستانہ میچ ہو گیا، جیسے ایک ہی ٹیم کے ممبر ہوں، اور وہ جو سختی ہوتی تھی نا، جو جھڑکنا یہ بات بات پہ، وہ نظر نہیں آئی. تو یہ چیزیں بھائی آج کل پھر آپ نے خود ہی لائیو ٹرانسمیشن تو چلائی تھی اس بنیاد پہ کہ شاید میری قابلیت لوگوں کے سامنے جائے، لیکن وہ تو اب سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی فیصل واڈا نے جب معافی تلافی ہو گئی، بعد میں وہ سجدہ ریز بھی ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی مجھے پراکسی کہا عطر من اللہ صاحب نے، جو جج ہیں. اس پر قاضی صاحب نے بڑا ان کو طریقے سے، جیسے معذرت خانہ انداز ہوتا ہے، جیسے عطر من اللہ صاحب کو ایک غیر، اب ایک جج ہے اور پھر قاضی صاحب نے ایک اس کے اندر ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں توہین عدالت کا، لیکن مجھے ایک جج نے کہا، جج صاحب نے، تو مجھے یہ لینا پڑا. اب عطر یہ تاثر اس سے یہ بنا کہ شاید عطر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے قاضی صاحب کو کہا کہ یہ میری توہین انہوں نے کی ہے تو اس پہ آپ ذرا کارروائی کریں. لیکن آج یہ جو خط لکھا گیا ہے اس کے اندر اس ابہام کو دور کیا ہے. وہ جو بینچ تھا قاضی صاحب کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ، اس کو یہ لکھا گیا خط ہے مبینہ طور پر، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب میرے سابقہ فیصلے یہ بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا پر مجھ پر جس نے بھی تنقید کی ہے میں نے کبھی بھی ایکشن نہیں لیا. اور انہوں نے بتایا ہے اصل میں کہ جناب میرے حوصلے بڑے بلند ہیں، میں گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں. شاید قاضی صاحب کو یہ دکھایا گیا ہو کہ بھائی آئینہ دیکھیں، اور یہ آپ جو ہے نا وہ رد عمل جس طرح دیتے ہوتے ہیں تو میری طبیعت ایسی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہی نہیں ہے، مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ یہ ایکشن کر رہے ہیں. یعنی میں جب ایک جج ہے اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے تو یہ کیوں لیا گیا یہ ایکشن. اور پھر معافی تلافی کرنی تھی اینڈ کے اندر، اسی عطر من اللہ کو رگڑا بھی اس کے اندر لگ رہا ہے. اور وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے خط کے اندر کہ میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں اور اس کے کوئی اثر نہیں پڑتا. میرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے اس کے گواہ ہیں. جس نے بھی مجھ پر تنقید کی میں نے کبھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، اور پھر میں نے آپ کو کہا بھی نہیں ہے، اور پھر میری غیر موجودگی کے اندر یہ جو ہے وہ اس طریقے سے معاملہ. تو یہ آج ایک تو وہ رد. اچھا اب جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج، بہت ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بالآخر انبار لگنے جا رہے ہیں کہ کوئی بہانہ نہ رہ جائے قاضی صاحب کے لیے اور معزز جو ججز ہیں ان کے لیے کہ بھئی ہمارے سامنے تو یہ درخواست نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا جب کہا جاتا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہو گئی ہے، یہ نہیں، یہ تو ہمارے سامنے درخواست نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے سامنے درخواست نہیں ہے، وہ بھی آج جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی کیس کے ساتھ کہا گیا جی ہمارے بلے والے بھی لگائیں، جلدی لگائیں. یعنی پہلے نظر ثانی درخواست ہوئی ہے، لیکن اضافی نوٹ اس کے اندر لکھا ہے عطر من اللہ صاحب نے. یہ بڑا عام ہے اور یہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا، اگرچہ یہ ایک جج کی رائے ہے لیکن یہ اصل میں بتاتا ہے کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے. اور اس ایک نوٹ نے، اضافی نوٹ نے تاریخ کے جس جگہ پہ آج عطر من اللہ کھڑا ہے، ایسے لگتا ہے کہ باقی اس کے ساتھ نہ دینے والے سب کٹہرے میں کھڑے ہیں. اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا تو سارا اس کے اندر جو ہے نا وہ کچا چٹا کھل گیا اور جئی تئی ہوئی ہے. اچھا اب اس کے اندر لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کے، عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل کے بعد ووٹرز کی اہمیت اور حقوق پر اثرات سے متعلق سوالات اٹھ گئے. انتخابی عمل کی قانونی حیثیت سے متعلق سوالات جڑے ہوئے ہیں. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی سپریم کورٹ فیصلے کی تشریح کی بنیاد پر نائل ہوئی. جسٹس عطر من اللہ کے اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ بادی نظر میں سپریم کورٹ فیصلے کی تشریح غلط ہوئی. یعنی بھائی جب بتایا گیا کہ یہ تشریح جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے جو دیا ہم نے صحیح اس پہ عمل کیا. سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا تو یہ مطلب نہیں تھا، سیاسی جماعت کے طور پر تو وہ حصہ لے سکتے تھے، صرف انتخابی نشان کا مسئلہ تھا. اب یہاں پہ عطر من اللہ صاحب نے بڑا باریک نقطہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ اضافی یعنی وہ کہتے ہیں بادی نظر میں سپریم کورٹ فیصلے کی تشریح غلط ہوئی. غلط کس نے کی؟ الیکشن کمیشن نے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا. سپریم کورٹ فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا. بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا. پھر آگے وہ لکھتے ہیں عطر من اللہ صاحب 4 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں
یعنی اضافی نوٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انتخابات سے قبل، دوران اور بعد میں، یعنی انتخابات جو الیکشن ہوئے 8 فروری کے، اس سے پہلے، اس دن اور اس کے بعد کیا کیا شکایات تھیں، الیکشن کمیشن مکمل ریکارڈ پیش کرے، یہ حکم دیا انہوں نے۔ پھر کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کا کیس صرف نشستوں کا کیس نہیں ہے، اب اس کے اندر وہ ساتھی جو ججز ہے نا، ان کو بھی انہوں نے پورا اس کے اندر جھنجھوڑا ہے، آئین اور قانون کی جو ہے وہ زبان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اتنا فیڈر وہ دودھ پیتے، فیڈر کے اندر دودھ پیتے بچے نہ بنے۔ جو حالات ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، جس طریقے سے اس الیکشن کو ریک کیا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ایک جماعت کے پیچھے پولیس گردی، گھروں پہ حملے اور لوگوں کو بغایا ہوا ہے، اور وہ سارے جو حالات و واقعات ہیں ان کو آپ آنکھیں بند کر کے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ یہ ججز، الیکشن کمیشن اور سب کو بڑا جو ہے وہ پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا کیس یہ صرف نشستوں کا کیس نہیں ہے، یہ اصل اسٹیک ہولڈرز یعنی ووٹرز کے بنیادی آئینی حقوق کا کیس ہے۔ پھر اطہر من اللہ صاحب نے بہت ہی عام نقطہ اس کے اندر لکھا اضافی نوٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتخابات میں سب کو یکساں مواقع دے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی گئی، لیول پلینگ فیلڈ، یہ پوچھا ہے۔ پھر کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اکیلے میں محض تکنیکی نقطے نکال کر نہیں کیا جا سکتا۔ جائز صاحبان یہ دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اکیلے میں محض تکنیکی نقطے نکال کر نہیں کیا جا سکتا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8 فروری کے انتخابات کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اور حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ کیا پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا، یہ سوال جواب دیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے پر پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد حیثیت دی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے ریکارڈ پر موجود ہیں اور واضح ہیں۔ جج نے اضافی نوٹ میں کہا کہ بادی نظر میں صورتحال غیر معمولی تھی، نااہل ہونے والی سیاسی جماعت کے امیدوار اپنی حیثیت رکھنا چاہتے تھے، کوئی بھی پی ٹی آئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ وہ بتا رہے ہیں، اور آپ نے ان کو بیر کر دیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد حیثیت دینے کا فیصلہ عارض پر ڈالنے کی کوشش کی۔ وکیل کے دلائل نے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اور آخری پیراگراف اطہر من اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلط تشریح کا اثر سیاسی جماعت، ووٹرز اور مخصوص نشستوں سے محروم رکھنے پر پڑا۔ گورننس، پالیسیاں، قانون سازی اور عوام کے اعتماد کا انحصار انتخابی عمل پر ہوتا ہے، لہذا الیکشن کمیشن کو یہ سارے سوالات کے جواب دینے ہیں، اور تکنیک کے پیچھے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ 8 فروری کے دن، اس سے پہلے، اس کے بعد کیا ہوا، اور ووٹرز کے ساتھ اور عام پاکستانیوں کے ساتھ اور ایک مخصوص جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا گیا ہے، اسی تناظر کے اندر یہ فیصلہ آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی یہ اضافی نوٹ جو ہے اس نے سب کو ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔